محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے مختصر دو تین باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے رمضان المبارک میں، اور وہ بھی اس بند ہونے کے زمانے میں، پورا قرآن سننے اور سنانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ بند یہ صرف ظاہری اعتبار سے ہم لوگوں کا ایک امتحان ہے، کس کس کے اندر جو کیا کیا خوبیاں اور خرابیاں بند ہیں وہ سب ظاہر کرنے کا یہ زمانہ ہے۔ حضرات اکابر کہتے ہیں کہ اصل انسان آزمائش کے موقع پر پتہ چلتا ہے، اصل سخی فقر کے موقع پر پتہ چلتا ہے، اصل عابد تکلیف کے موقع پر پتہ چلتا ہے، اصل مجاہد تنہائی کے موقع پر پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح ہر ایک انسان کے امتحان کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ریاکاروں کے ساتھ ریا کرنا بہت آسان، سنت لباس والوں کے ساتھ سنتی لباس پہننا بہت آسان، نمازیوں کے ساتھ نمازی بننا بہت آسان، ذاکرین کے ساتھ ذاکر بننا بہت آسان، اور فکر مند لوگوں کے ساتھ فکر مند بن کر دکھانا بہت آسان۔ اصل فکر مند وہ ہے جو بے فکروں میں رہ کر فکر مند ہو۔ اصل عالم وہ ہے جو جاہلیوں میں رہ کر علم پر عمل کرے۔ اصل عابد وہ ہے جو مجاہدے میں اپنی عبادت کو ظاہر کرے۔ اصل ذاکر وہ ہے جو غافلوں میں رہ کر اللہ کو یاد کرے۔ اسی لیے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ان تمام حالات میں اپنے آپ کو یکسو بنا کر اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بنانے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات اس مہینے کے تمام حالات میں بھی اللہ کے احکام کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، تراویح کا اور دیگر تمام عبادتوں کا، سخاوتوں کا آپ نے مکمل لحاظ رکھا اور اس پر عمل کیا۔ اب دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے مختصر چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اور چند ہی لمحات میں ہمارے سامنے عید کا اعلان ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اوقات ہمارے سامنے موجود ہیں ان اوقات کی ہم قدر کریں، ان اوقات میں ہم عبادت کریں، ان اوقات میں جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے وہ عمل کا اہتمام کریں، اور تمام مرد اور عورتیں اپنے گھر کے اندر وہ ماحول بنائیں جو ماحول اللہ کو پسند ہے۔ اصل اکابر علماء یہ فرماتے ہیں چاہے ظاہری حالات ہوں یا باطنی حالات ہوں، شرعی حالات ہوں یا طبعی حالات ہوں، دونوں حالتوں کا علاج اللہ نے صرف اور صرف استغفار میں رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں وہ آیت جس میں استغفار کا حکم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت فرمائیں جب ان کے پاس آ کر لوگوں نے مختلف سوال کیا۔ کسی نے آ کر قحط سالی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ہمارے علاقوں میں بارش بند ہو گئی، آپ اس سلسلے میں دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم لوگ استغفار کرو۔ کسی نے آ کر کہا حضرت میری شادی ہو کر ایک عرصہ گزر گیا لیکن میں بے اولاد ہوں، میری نسل نہیں چل رہی ہے، میں بغیر وارث کا انسان ہوں، میں لاوارث انسان ہوں۔ حضرت نے کہا تو بھی استغفار کر۔ بعض کہتے ہیں کہ عورتوں نے آ کر اپنے بانجھ پن کے بارے میں کہا کہ ہماری عورت اور ہماری بیوی اس کو بچے نہیں ہوتے، حضرت نے فرمایا اسے بھی استغفار کرنے کے لیے کہیے۔ تو جو بھی آیا کرتا تھا ان سب کے سامنے استغفار والا نسخہ دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تمام علاج ایک ہی بتا رہے ہیں،
بیمار الگ الگ ہیں، مسائل الگ الگ ہیں، حالات الگ الگ ہیں اور طبیعتیں الگ الگ ہیں، اور آپ کا نسخہ ایک ہی ہے، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو۔ تو اس وقت آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ نے استغفار کا حکم دے کر نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو تمہیں کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اولاد کی شکایت کرنے والوں کا بھی حل بتایا، استغفار، مال کی کمی ہے جیسے کہ اس وقت قحط سالی کی طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہر ایک کی کمائی پر مار، ہر ایک کی کمائی پر مار، ہر ایک کی کمائی پر مار۔ ابھی چند دن پہلے کچھ لوگ آئی ٹی کمپنیز والے جو آئی ٹی میں کام کرتے ہیں فون کر رہے تھے، کہنے لگے کہ حضرت بس ہم سے کہہ دیا گیا 2 مہینے کی تمہاری نوکری ہوگی، 2 مہینے کے بعد تمہاری چھٹی ہے، آپ دعا کر دیجئے، ہم لوگ انٹرویو دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یعنی حالات ہر ایک پر، حالانکہ اس وقت تصور یہ تھا کہ تمام لوگوں پر حالات ہے، آئی ٹی کمپنی والے محفوظ ہیں، آئی ٹی والے محفوظ رہیں گے، آئی ٹی والوں پر بھی حالات، تو ان تمام حال کا حل ایک ہی حل ہے، وہ ہے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی چاہنا، اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کے ساتھ ہم اپنے تمام غلطیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف انشاءاللہ تمام طبقات چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، عالم ہوں یا جاہل ہوں، چاہے وہ طبقہ کمزور ہو یا قوی ہو، تونگر ہو یا فقر والے ہوں، ہر حال میں یہ تمام احباب اگر استغفار کی کثرت کریں، تمام مسائل کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حل رکھا ہے، اور اسی لیے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ استغفار کی کثرت کرنے والوں کو تنگی میں بھی اللہ راستے کھولتے ہیں، تنگی میں بھی اللہ راستے کھولتے ہیں، اور ہر مسائل کا اللہ حل نکالتے ہیں، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علماء کہتے ہیں صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دل کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت بھی ہو، اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے اس پر اللہ کے سامنے ہم توبہ بھی کریں۔ جب یہ تینوں چیزیں استغفار کے ساتھ جڑیں گی، اللہ رب العزت کے طرف سے انشاءاللہ اعزاز اور احترام اور ہر تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا چلا جائے گا۔ اس وقت کثرت کے ساتھ ہمارے اکابر اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ کہ ہمارے ان حالات میں کہ ہمارے اکابرین دھیرے دھیرے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ان 2 مہینے کے عرصے میں ہر ایک کے خاندان سے، ہر ایک کے ملنے جلنے والوں سے، متعلقین سے، متوسلین سے اتنے چھوٹے بڑے رخصت ہو چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ بڑوں کی رخصت حضرات اکابر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا گیا علامات قیامت کیا، آپ نے فرمایا علامات قیامت کو گناتے ہوئے یرفع العلم، ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علم کیسے اٹھایا جائے گا، کہا یرفع العلم برفع العلماء، علم اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھنے سے۔ علماء جب اٹھیں تو سمجھ جانا چاہیے علم بھی اٹھ رہا ہے۔ ابھی حال میں جب ہمارے اکابرین کے سلسلے میں ایک سیمینار قائم کیا گیا تھا اذکروا محاسن موتاکم کے عنوان پر بمن حلی میں، وہاں پر میں بھی مدعو تھا، وہاں میں نے یہی بتایا اس وقت ایک عالم جب اٹھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک فن بھی اٹھ رہا ہے، ایک فن اٹھ رہا ہے، گویا اس بعض کتابیں وہ ہیں جس کے پڑھنے پڑھانے والے دن بدن علماء میں کم ہوتے چلے گئے۔ آج کل لوگ تقریر کو عالم سمجھ جاتے ہیں، اگر کوئی تقریر کر رہا ہے اسے بہت بڑا علامہ سمجھ، جیسے خصوصاً جنوبی ہند میں لوگوں کا دماغ ایسا بھرا ہوا ہے کہ وہ لوگ مقررین کو علماء سمجھتے ہیں، اور حالانکہ مقررین یہ آ کر 2 صفحے کا پڑھا ہوا انسان بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ مقرر کے لیے علم زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، تقریر کے معنی کیا ہیں؟ ارے بھئی جو رٹا ہوا ہے وہ سنا دیا کریں،
لیکن علم الگ چیز ہے. علم ایک سمندر ہے، علم ایک پہاڑ ہے، اور علم ایک روشنی ہے، اور علم ایک گہرائی ہے، اور علم ایک مستقل ایسا فن ہے جو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ چاہتے ہیں. العلم اسی لیے حضرت وکی نے جو نصیحت کی حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ فرمایا العلم نور من الہی نور اللہ لا یعطی لعاصی. گنہگار کبھی عالم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ علم والے، یہ حدیث کا فن ہو یا تفسیر کا فن ہو یا فقہ کا فن ہو، یہ تو ایسے علوم ہیں جن علوم کے ذریعے سے ہمارا اکابر ماشاءاللہ آراستہ پیراستہ تھے، اور وہ امام تھے اپنے فن کے. لیکن اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ دن بدن ہمارے اکابر علماء کرام رخصت ہوتے جا رہے ہیں. خصوصاً آج حضرت مولانا سعید صاحب، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو تمام فنون کے اپنی ذات کے اعتبار سے ایک امام کا مقام رکھتے تھے، نحو ہو یا صرف ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، ماشاءاللہ تمام فنون میں، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے علم کا ایسا کام لیا. ان کا ایک علم کا فیضان، اتنی بڑی جماعت الحمدللہ ان سے فیضیاب ہوئی جس کو ہم گن نہیں سکتے، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات اس وقت حضرت والا گزشتہ جب ختم بخاری کر رہے تھے، حضرت نے آخری سبق پڑھائے بغیر آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، آپ نے سلام کی طرح اشارہ کیا اور دور حدیث سے رخصت ہو گئے. گویا حضرت نے یہ کہا کہ میرا سبق اگر میں ختم کرا رہا ہوں، اشارہ فرما دیا، گویا تم یوں سمجھو یہ کہ میرا سبق ختم ہو گیا. یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، سلسلہ اور جاری رہے گا. اب تو ہم پڑھا دیے ہیں، اور جو پڑھا دیے ہیں وہ پڑھتے رہو. اس اعتبار سے ایک اشارہ کہ ختم نہیں فرمایا. جیسے کہ ہم قرآن پاک کبھی ختم نہیں کرتے. قرآن ہم جو ہی ہم سورہ ناس کو پہنچتے ہیں فوراً سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں. شروع فرما کر ہم اشارہ اس بات کی طرف کر دیتے ہیں قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. قرآن کا ایک دور مکمل ہوا ہے. اسی لیے یہ کہنا قرآن ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا، قرآن جب ختم ہوگا قیامت آ جائے گی. قرآن ختم نہیں ہوگا، قرآن کا دور مکمل ہوا ہے. قرآن کا دور مکمل ہوا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب بھی تم یوں کہو قرآن کا دور مکمل ہو رہا ہے، یہ جملہ کہا کرو. قرآن ختم ہو گیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن ختم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لا یبقى فی القرآن الا رسم ولا یبقى فی الاسلام الا اسم. اب وہ نام کا اسلام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے. یعنی گویا قرآن پاک کے حروف ہی حروف ہوں گے، اس حروف پر عمل نہیں ہوگا، اور اسلام نام کا ہوگا اور اسلام کی حقیقت نہیں ہوگی. اس لیے اس وقت بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابر یہ کیک جا رہے ہیں، تو ہم اس وقت زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کریں، اور اپنے حال پر رحم یہی ہے کہ ہم ہمارے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کریں. اور جو گزر گئے انہوں نے ایک نقوش قدم اپنے زندگی کو انہوں نے نمونہ بنا کر ایسا چھوڑ کر گئے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی زندگی کو دیکھ لیا کرو. انہوں نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کر لیے جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کرنا مناسب سمجھا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. ہمارا اکابر جب دنیا سے جاتے ہیں کہ اموت ویبقى کل ما قد کتبتہ یا لیت من یقرأ کتابی دعا لیا. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مر جاؤں گا لیکن میں جو لکھا ہوا وہ سب کے سب باقی رہ جائیں گی. میں جو لکھا، میں نے جو کہا، میں نے جو بولا، میں نے جو بتایا، میں نے جو سکھایا، وہ سب باقی رہ جائیں گی. جب میں انتقال کر جاؤں جو میری کتاب پڑھے، جو میری باتیں سنیں، وہ میرے حق میں دعائیں کریں. تو ہم اسی طرح اس وقت حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دعائیں کریں گے، اور تمام اکابرین کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی، تمام جتنے اس وقت تکلیف زدہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم دعائیں کریں گے. اللہ تعالی ہمارے تمام
ان باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اکابرین کے اللہ مغفرت فرمائے، اور جو موجودین ہیں ان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے، تمام شرور سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيا للإسلام ومن توفيته منا فتوفى للإيمان. اللهم إنا نستعينك ونستهديك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تے رحمت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان کی برکت سے ہماری زندگی میں تبدیلی عطا فرما، ہمارے آنکھوں میں تبدیلی عطا فرما، ہماری زبان میں تبدیلی عطا فرما، ہمارے ذہن میں تبدیلی عطا فرما، ہمارے شب و روز میں تبدیلی عطا فرما، ہمارے معاشرہ معاملے میں تبدیلی عطا فرما، ہمارے خلوت و جلوت میں تبدیلی عطا فرما. یا اللہ جو کچھ تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے رمضان میں حاصل کیا ہے وہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے اسے زندہ کر دے، ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں یا اللہ اسے یا اللہ بھرپور کر دے، اسے نم بنا دے. یا اللہ ہماری زبانیں تیری ذکر سے محروم ہو چکی ہیں، یا اللہ تیری ذکر سے میں ہماری زبانوں کو رطب اللسان کر دے. یا اللہ ہمارے دماغیں کند ہو چکی ہیں، یا اللہ آخرت کے بارے میں سوچنے والا بنا دے. ہمارے تمام اعضاء یا اللہ مفلوج ہو چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کو تیری عبادت کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ صبر والا بدن عطا فرما، ذکر والی زبان عطا فرما، فکر والا دل عطا فرما. یا اللہ رحمت والی نظریں عطا فرما. یا اللہ ایسا بدن عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے. یا اللہ ایسا بدن سے ہماری حفاظت فرما جس سے تو نفرت کرتا ہے. یا اللہ ہماری آنکھوں میں نور دے دے، ہماری زبان میں نور دے دے، ہمارے دلوں میں نور دے دے، ہمارے بدن میں نور دے دے، ہمارے ایک ایک ذرے میں نور دے دے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے میں نور دے دے، اوپر نیچے کے نور دے دے. یا اللہ سراپا ہمیں نورانی بنا دے. اللہم اجعلنی نورا وفی یمینی نورا وفی شمالی نورا وفی فوقی نورا وفی تحتی نورا. اللہم اجعلنی نورا. یا اللہ تیرے حبیب نے، اولیاء نے، اتقیاء نے یا اللہ جو کچھ خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم میں سر یہ کو نصیب فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہم میں سر یہ کو پناہ نصیب فرما. یا اللہ ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہماری تکلیف ہم تیرے سوا کسی کو نہیں سنا سکتے. یا اللہ ہمارا حال تو جانتا ہے. یا اللہ تو عالم الغیب ہے. یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب ہے. یا اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ ہمارے تمام حاجات کو پورا فرما دے، ہمارے تمام حاجات کو پورا فرما دے، ہمارے تمام حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم جاہل ہیں، ہمیں عالم بنا دے. یا اللہ ہم غافل ہیں، ہمیں ذاکر بنا دے. یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہمیں مستغنی کر دے. یا اللہ ہم مقروض ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہمارے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ ہم مسافر ہیں، ہمیں منزل تک پہنچا دے. ہم مسافر ہیں، یا اللہ تو ہمیں منزل تک پہنچا دے. یا اللہ ہم مسافر ہیں، یا اللہ تو ہمیں منزل تک پہنچا دے. یا اللہ ہم اپاہج ہیں، ہمیں صحت مند بنا دے. یا اللہ ہم ننگے ہیں، ہمیں پہنا دے. ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھلا دے. ہم پیاسے ہیں، ہمیں پلا دے. یا اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو تو دور کر دے اللہ. ہماری کمزوری کو تو دور کر دے اللہ. ہماری کمزوری کو تو دور کر دے اللہ. ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. ہم تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ تو ہی رزاق ہے، تو رزق جہاں سے چاہے جدھر سے چاہے دے سکتا ہے. در در بھٹکنے سے
ہمیں بچا کر یا اللہ مٹھی بند ہمیں رزق دے دے. یا اللہ ہمارے رزق کو تو مت بکھیرا کر، تو ہمارے رزق کو مت بکھیرا کر. یا اللہ رزق کے بکھیرنے سے تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے پناہ مانگی ہے. اگر تو نے رزق بکھیر دیا، ہم چنتے چنتے یا اللہ چنکھو ہو جائیں گے. اللہ ہم چنتے چنتے تھک جائیں گے، ہم چنتے چنتے تباہ ہو جائیں گے، ہم چنتے چنتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن یا اللہ ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. مٹھی بند ہمیں رزق عطا فرما دے، آسان کر دے دنیا کی زندگی کو. یا اللہ آج دنیا آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دین کے تمام شعبوں کی خدمت ہم سے لے لے. یا اللہ ہمیں پورے عالم میں خدمت لے لے. یا اللہ دعوتی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، فقہی اعتبار سے بھی، تدریسی اعتبار سے بھی یا اللہ ہر اعتبار سے ہم سے خدمت لے لے. یا اللہ ہمیں دینے والا بنا، ہمیں دینے والا بنا، ہمیں دینے والا بنا. ہمارے مدارس پر رحم فرما، ہمارے مساجد پر رحم فرما، ہمارے مسکین مجبوروں پر رحم فرما. ان کے تمام حاجتوں کو غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما. یا اللہ تو داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. یا اللہ تو دے دے، اللہ تو دے دے، اللہ تو دے دے. اللہ ایک بڑا مجمع پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام موجودین کے لیے مغفرت کے اسباب مہیا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. یا اللہ ان کے تمام یا اللہ برزخ کے مسائل کو آسان فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ حضرت کے علم اور فیض جو کچھ ہم نے پایا ہے یا اللہ اس کو ہمارے سینوں میں بسا دے، ہمارے سینوں میں بسا دے، ہمارے سینوں میں بسا دے. چلتے چلتے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یا اللہ امت کے لیے، طلباء کے لیے کھپا کر چلے گئے. یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کابرین جو کچھ چلے گئے ہیں اپنے فضل سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی صفات ہمارے اندر منتقل فرما. جو موجود ہے ان کے عمر میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو بھی صحت دے دے، طاقت دے دے، ہمت دے دے، قوت دے دے. یا اللہ جو ہیں یا اللہ ان کی عمر دراز فرما دے، ان سے خوب فیض پانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے درجات بلند فرما، جو ہیں ان کی یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کو بھی قبول فرما، ہمارے طلباء کو بھی قبول فرما، ہمارے مصلیوں کو بھی قبول فرما، متعلقین کو بھی قبول فرما، محبین کو بھی قبول فرما، سامعین کو بھی قبول فرما، حاضرین کو بھی قبول فرما، غائبین کو بھی قبول فرما، موجودین کو بھی قبول فرما. یا اللہ مفقودین کو بھی قبول فرما. یا اللہ اس وقت جو اپنے اپنے علاقے میں پہنچنے کے لیے تڑپ رہے ہیں آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کو یا اللہ اپنے اپنے علاقے میں پہنچا کر یا اللہ عزت والے رزق کے اسباب مہیا فرما. یا اللہ دنیا کتنی بڑی سازش کر لے یا اللہ فمکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو تمام مکر کو توڑنے والا ہے. یا اللہ سب کے مکر کو توڑ کر یا اللہ تو تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں پر رحم فرما کر امت مسلمہ کے اوپر خصوصاً رحم فرما دے. یا اللہ عموماً سب کا بیڑا پار فرما دے، سازشی کرنے والوں کے سازشوں کو فیل فرما دے. یا اللہ مکاروں کے مکاری کو فیل فرما دے. یا اللہ وہ ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ تو نے حامان و شداد و نمرود و عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب کا یا اللہ تو نے انتقام لے لیا. یا اللہ اس طرح یا اللہ پوری دنیا کو ان سے انتقام لے کر سبق سکھا دے. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو کچھ مانگا گیا ہے یا اللہ جو کچھ مانگا جائے گا، جو کچھ مانگ چکے ہیں یا اللہ تمام نیک اور برگزیدہ بندوں نے جو کچھ مانگا ہے یا اللہ ان سب کو اپنے فضل سے قبول فرما کر یا اللہ جو بھی خیر مانگے ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جو بھی شر سے پناہ مانگی اسے بھی پناہ نصیب فرما. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وإليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.